فضائی حادثات کی تاریخ کوئی پرانی نہیں ہے۔ پاکستان، ایران سمیت دنیا بھر میں 1 درجن سے زائد سربراہان مملکت فضائی حادثات میں جاں بحق ہو چکے ہیں۔ آئیے اس حوالے سے جانتے ہیں کیئر ٹوڈے کی رپورٹ میں۔ طیارہ حادثات کے واقعات پر اگر ماضی میں دیکھیں تو سن 1940 سے اب تک پیش آنے والے فضائی حادثات و واقعات میں تقریباً 14 یا اس سے زائد صدور جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ 7 ستمبر 1940 کو پیراگوئے کے صدر جوز فیلکس ایسٹاگریبیا آلٹوز شہر میں طیارے کے حادثے میں ہلاک ہوئے تھے۔ 17 مارچ 1958 کو فلپائن کے صدر ریمون مگسیسے 49 برس کی عمر میں بالبن سیبو شہر میں طیارے کے حادثے میں ہلاک ہو گئے تھے۔ نیریو ریموس، جنہوں نے مختصر عرصے کے لیے برازیل کے عبوری صدر کے طور پر خدمات انجام دی، 16 جون 1958 کو 69 برس کی عمر میں فضائی حادثے میں انتقال کر گئے تھے۔ ان کا ہوائی جہاز ریاست پارانا میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قریب گر کر تباہ ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ 18 جولائی 1967 کو برازیلین فوجی سربراہ اور صدر مارشل ہیمبرٹوڈی ایلن کار کیسٹیلو برانکو کا ہوائی جہاز برازیل کے شہر فورٹا لیزا میں گر کر تباہ ہو گیا تھا۔ انہوں نے 1964 کی فوجی بغاوت کے بعد پہلے عامر صدر کی حیثیت سے عہدہ سنبھالا تھا۔ عراق کے دوسرے صدر عبدالسلام عارف نے 1958 کے انقلاب میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کا ہوائی جہاز 13 اپریل 1966 کو دارالحکومت بغداد میں حادثے کا شکار ہوا تھا، جس کے نتیجے میں وہ 45 برس کی عمر میں جہاں بحق ہو گئے۔ 27 اپریل 1969 کو بولیویا کے صدر رینے بیرنٹوس کا ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار ہوا۔ اس حادثے کے نتیجے میں وہ 49 برس کی عمر میں چل بسے۔ 24 مئی 1981 کو ایکواڈور کے 33ویں صدر جیمی رولڈوس کا طیارہ حادثے کے نتیجے میں گر کر تباہ ہو گیا۔ 19 اکتوبر 1986 کو موزمبیق کے پہلے صدر اور فوجی کمانڈر سمورا مچل 19 اکتوبر 1986 کو موزمبیق کے پہلے صدر اور فوجی کمانڈر سمورا مچل کا طیارہ جنوبی افریقہ کی سرحد کے قریب گر کر تباہ ہو گیا تھا۔ پاکستان کے چھٹے صدر جنرل محمد ضیاء الحق کا طیارہ 17 اکتوبر 1988 کو بھاولپور میں گر کر تباہ ہو گیا تھا، جس کے نتیجے میں وہ 64 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ وہ بھاولپور میں فوجی یونٹوں کے معائنے کے بعد پاک فضائیہ کے طیارے سے اسلام آباد جا رہے تھے۔ طیارے کو اڑان بھرنے کے 10 منٹ بعد فضائی حادثہ پیش آیا۔ 6 اپریل 1994 کو روانڈا کے صدر جووینال ہیبیاری مانا کا طیارہ گر کر تباہ ہو گیا۔ اس واقعے کو ملک میں نسل کشی کا آغاز سمجھا جاتا تھا۔ جہاز میں سوار فرانسیسی عملے کے ارکان کے رشتہ داروں کی درخواست پر حادثے کے 4 سال بعد تحقیقات کا آغاز کیا گیا۔ تحقیقات میں فرانس اور روانڈا کے درمیان تنازع کی وجہ قرار دیا گیا۔ دسمبر 2016 میں فرانسیسی ججوں نے طویل عرصے سے جاری تحقیقات کو ختم کر دیا۔ پھر 2020 میں پیرس کی ایپلٹ ٹرائبیونل نے انکوائری دوبارہ کھولنے کی درخواست مسترد کر دی۔ برونڈیا کے صدر سائپرین اینٹاریا میرا کا طیارہ 6 اپریل 1994 کو کیگالی ایئرپورٹ کے قریب گر کر تباہ ہو گیا۔ 10 اپریل 2010 کو پولینڈ کے صدر لیخ کازنسکی سمیت دیگر 95 افراد اس وقت ہلاک ہو گئے جب ان کا طیارہ روسی قصبے سولینسک ایئرپورٹ کے قریب گر کر تباہ ہو گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق حادثہ شدید دھند کے باعث پیش آیا تھا۔ طیارے میں صدر کی اہلیہ، پولش فوج کے سربراہ اور مرکزی بینک کے گورنر بھی طیارے میں سوار تھے۔ فروری 2010 میں چلی کے سابق صدر سباسٹین پنیرا کا ایک جھیل میں ہیلی کاپٹر گرنے کے نتیجے میں ہلاک ہو گئے تھے۔ چلی کی وزارت داخلہ کے مطابق جہاز میں 4 دیگر افراد سوار تھے، جن میں سے 3 افراد زندہ بچ گئے تھے۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کو لے جانے والا ہیلی کاپٹر 19 مئی کو آذربائیجان کی سرحد پر ڈیم کی افتتاحی تقریب سے واپس آتے ہوئے موسم کی خرابی کے باعث گر کر تباہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں ایرانی صدر ابراہیم رئیسی، وزیر خارجہ حسین امیر عبدالحیان سمیت 9 افراد جاں بحق ہو گئے تھے۔ کیمرہ مین سامل یار کے ساتھ عمران علی خان، کیئر ٹوڈے، ملتان۔